سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے فرمایا اللہ پاک نے، یا آدم اے آدم، یا آدم اے آدم، انبئہم انہیں بتا دے، باسمائہم ان کے نام، فلما سو جب، انباءہم اس نے انہیں بتلائے، باسمائہم ان کے نام، قال اس نے فرمایا، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہیں، انی کہ میں، اعلم جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم تکتمون چھپاتے ہو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم اس نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دے، فلما انباءہم باسمائہم قال الم اقل لکم سو جب اس نے ان کے نام بتلائے اس نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر تمام کائنات کے نام اور ان کے خواص، یعنی ان کی جو کائنات میں موجود چیزیں ہیں ان کے خواص اور ان کے علم جو ہے صلاحیت صرف آدم علیہ السلام کو دی گئی، اللہ پاک نے دی، اور فرشتوں کی فطرت اس چیز کے مناسب نہ تھی، اور وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے۔ مثلا دنیا کی نفع وغیرہ، وہ مضر چیزیں، اور ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج وغیرہ، اور فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کس چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے، تو یہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے اللہ پاک نے، اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ ان فرشتوں کو بتاؤ، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میں ہر کھلے چھپے کا جاننے والا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس سب کا جو ہے اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ان باتوں کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس آیت میں علم اور عالم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ اس آیت سے حدیث میں ہے کہ علم والوں کے لیے ہر چیز یعنی مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔